تو ہماری آج کی گفتگو میں بالخصوص جو خصوصیت کے ساتھ ذکر ہونا ہے وہ افضل الخلق بعد الرسل، اصدق الصادقین، سید المتقین، سایہ مصطفیٰ، مایہ اصطفیٰ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ، آپ کے والد کا نام عثمان، ابو قحافہ ان کی کنیت، ام الخیر آپ کی والدہ کا نام، آپ کے القاب میں صدیق بھی آپ کا لقب ہے اور عتیق بھی آپ کا لقب ہے، اور ابو بکر آپ کی کنیت ہے۔ نام عبداللہ، صدیق لقب کیوں عطا ہوا؟ کہ واقعہ معراج کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے جناب سیدنا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو جہل نے کہا نا کہ کوئی اگر ایسا کہے جب حضور نے خبر دیا کر کہ ایک بندہ راتوں رات جائے بیت المقدس مسجد اقصی پھر وہاں سے واپس بھی آ جائے، ایسا ممکن ہے؟ کس نے کہا؟ صدیق اکبر نے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ جو تمہارے دوست ہیں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ تو صدیق اکبر نے جواب دیا جب انہوں نے کہا تو سچ ہی فرمایا ہے، وہ فرما رہے ہیں تو سچ ہی فرما رہے ہیں۔ تو آپ کو لقب اس وقت کیا عطا ہوا؟ صدیق۔ عتیق آپ کا لقب ہے، اس کا لفظی معنی بنتا ہے آزاد ہونے والا، آزاد ہونے والا۔ تو یہ لقب آپ کو کیوں عطا ہوا؟ آپ کے بارے میں آتا ہے عتق من النار، کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں جو جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گے۔ اور آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس بات کی خبر دی گئی تھی، بشارت دی گئی تھی کہ جو تیرے ہاں بیٹا ہوگا اللہ رب العزت اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا، اس کا نام عتیق ہوگا۔ تو عتیق بھی آپ کا لقب کہ جہنم کی آگ سے آزاد ہونے والے۔ ابو بکر، اس کنیت کی وجہ تسمیہ علماء بیان کرتے ہیں، دیگر اور کئی وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ اس کے اندر یہ بھی کہ بکر کہتے ہیں کسی بھی موسم میں نیا آنے والا پھل، موسم گرما ہے تو اس کا جو نیا پھل آیا، موسم سرما ہے تو اس کا جو نیا پھل آیا آغاز میں، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بکر کہتے ہیں اسے۔ تو جب اسلام کی بہار آئی اور اس بہار کے نتیجے میں جو سب سے پہلا پھل ظاہر ہوا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، علماء فرماتے ہیں اس لیے آپ کی کنیت ابو بکر کہ اسلام کے درخت پر جو پہلا پھل لگا اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ اسلام کے درخت کی جو پہلی خوشبو پھیلی اس پھول کی، اس کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ وہ خوش نصیب خاندان ہے کہ جن کی 4 نسلوں کو صحابیت کا شرف حاصل ہوا۔ کتنی نسلوں کو؟ 4 نسلوں۔ آپ کے والدین بھی صحابی۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اپنے سر کی آنکھوں سے، حضور کی مجلس میں بیٹھنا جس کو نصیب ہوا ہو، ایمان بھی لایا ہو، مرتے دم تک کسی نظریے اور عقیدے پر قائم رہا ہو، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والدین بھی صحابی، آپ خود بھی صحابی، آپ کی اولاد بھی صحابی، اور آپ کی اولاد کی اولاد بھی صحابی۔ رب کریم نے اس خاندان کو یہ شرف عطا فرمایا کہ 4 نسلوں کو اللہ رب العزت نے شرف صحابیت سے مشرف فرما دیا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کتاب کا نام ہے تکریم المومنین، نواب صدیق حسن خان بھوپالی اس کے لکھنے والے ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا اس کتاب کے اندر، وہ لکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جو ذریعہ معاش تھا، کاروبار، وہ تجارت کے پیشہ سے آپ وابستہ تھے، مختلف ملکوں میں جاتے سامان تجارت کے لیے، تجارت کی غرض سے۔ ایک مرتبہ ملک شام تشریف لے گئے، ملک شام، وہاں رات کو آپ نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ آسمان سے ایک چاند اترا ہے اور ان کی جھولی میں آ گرا ہے۔ یہ خواب دیکھا ہو، صبح بیدار ہوئے، یہ خواب بڑا حیران کرنے والا تھا۔ لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا شخص موجود ہے؟ لوگوں نے نشاندہی کی، ہاں فلاں ایک راہب ہے، پہلی کتابوں کا علم تھا اس کے پاس، اس کے پاس چلے جاؤ آپ، وہ آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر بتائیں گے۔
سیدنا صدیق اکبر چلے گئے ان کے پاس، جا کر اپنا خواب بتایا، سنایا، اور اس کی تعبیر کے متعلق سوال کیا کہ مجھے اس کی تعبیر بتائیں۔ تو وہ کہنے لگے آپ کا نام، آپ نے بتایا عبداللہ، والد کا نام ابو قحافہ، کنیت عثمان نام، کہاں کے ہو؟ مکے کے، کیا کرتے ہو؟ تجارت کرتا ہوں۔ وہ ساری چیزیں پوچھتا بھی جا رہا تھا اور اپنی کتاب کی طرف دیکھتا بھی جا رہا تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہماری کتاب کے مطابق تمہیں اس وقت مکہ میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ نبی آخر الزمان کی جلوہ گری ہو چکی اور اعلان نبوت کا وقت قریب آ چکا، اور ہماری کتاب کے مطابق تم پہلے خوش نصیب ہو کہ جنہوں نے ان کے دامن سے وابستہ ہو جانا ہے۔ تمہیں سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کرنے کا شرف عطا ہونا ہے، تو اس وقت فوراً مکے چلے جاؤ تاکہ وہ دعوت وہ جو دیں اس دعوت کو قبول کرنے والے سب سے پہلے تم ہو۔ سیدنا صدیق اکبر نے رخت سفر باندھا، تیاری کی اور واپس مکہ مکرمہ پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرما چکے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضور سے تعلق ان کا پہلے تھا، حضور سے تعلق ان کا پہلے سے تھا، حضور سے 2 سال اور چند مہینے چھوٹے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تعلق پہلے سے تھا۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جناب میں نے سنا کہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ حضور نے فرمایا ہاں میں نے اعلان نبوت فرمایا۔ تو عرض کرتے ہیں جناب ہر دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے، آپ دلیل ارشاد فرمائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ، وہ جو ملک شام میں تم نے خواب دیکھا تھا اور اس خواب کی تعبیر پوچھنے تم راہب کے پاس گئے تھے اور اس نے تمہیں یہ تعبیر بتائی تھی، کیا میرے دعوے کی دلیل یہی کافی ہے یا کوئی اور دلیل بھی تمہیں پیش کروں؟ وہ جو خواب تم نے دیکھا میرے دعوے کی دلیل کے لیے یہی دلیل کافی ہے یا کوئی اور دلیل پیش کروں؟ جناب سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے۔